السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا پہلا پارہ ہے، 11 رکوع ہمارے ہو گئے ہیں، 96 آیات، 97 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل پوچھو، من کانا عدو لجبریل، کون ہے دشمن جبرائیل علیہ السلام کا؟ فإنہ نزل علی قلبک، بے شک وہ تو لے کر اترے اس کو آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، وہدم و بشر للمؤمنین، ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کا اس لیے خاص طور پہ ذکر کیا گیا کہ وہی لے کے تو جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، تو جب نبوت تبدیل ہو گئی، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں چلی گئی، تو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ حضرت جبرائیل کو ہمارے ساتھ کوئی دشمنی تھی، اس لیے یہ وہاں لے کے چلے گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دشمنی کا اپنا بھی اظہار کرتے تھے کہ وہ دشمن ہے ہمارے۔ تو کہا جو کوئی جبرائیل کا دشمن ہے تو انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ جبرائیل علیہ السلام کے اپنے اختیار میں تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ کچھ وقفہ آ گیا تھا وہی میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے کہا تھا کہ تم نے اتنی دیر کر دی، اتنی دیر کیوں کرتے ہو؟ تو کہا میں اپنی مرضی سے تو نہیں آتا، جب اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں تو میں آتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی دے کر بھیجا کہ لے کر اترے اس کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ بنی اسماعیل میں جانا ہے، اس لیے وہ ادھر چلے گئے ہیں۔ اور تم یہ غور کرو کہ یہ جو لے کر آئے نا وہ تمہاری کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے، اور یہ ہدایت بھی اور خوشخبری بھی ہے مومنوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو کوئی اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، اس کے رسولوں کا دشمن ہے، اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا، تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی جو ارکان ایمان میں فرشتوں پر ایمان بھی ضروری ہے، رسولوں پر ایمان بھی ضروری ہے، تو جو یہ کہتے ہیں کہ یہ فرشتوں کو دشمن اللہ نہ کرے، کہتے ہیں جیسے جبرائیل میکائیل دو ذکر آ رہے ہیں، میں بتاتی ہوں کیوں ہے ایسا۔ فرشتوں کا ذکر کر دیا اور پھر رسولوں کا ذکر، پیچھے ہم نے پڑھا نہیں، وہ تو آگے سے ہم سبق پڑھے، اس میں ہے کہ یہ لوگ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ کیسے فرق کرتے ہیں؟ حالانکہ جو رسول حضرت موسیٰ یا حضرت عیسیٰ وہ بھی اللہ نے بھیجے ہیں، اللہ نے انہیں رسول بنایا ہے، ان کو بھی اللہ نے رسول بنایا ہے، تو یہ پھر رسولوں کے دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں ہم اپنے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اپنی کتابوں پر باقیوں پر نہیں لائیں گے؟ تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، اور جبرائیل میکائیل کا، جبرائیل علیہ السلام کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیوں ہے۔ میکائیل کے ذمے نا آسمانی آفات، عذاب وغیرہ، روزی، یہ سب میکائیل کے ذمے ہیں، تو کہتے تھے عذاب بھی جو ہم پر لاتے ہیں نا تو ہمارے دشمن ہے یہ، نعوذ باللہ۔ تو جو ان کا انکار کرے تو اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف آیات واضح، یہ ہم نے اتارے احکام واضح۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، نہیں انکار کرتے ان کا مگر نافرمان لوگ۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، کیا اور جب کبھی انہوں نے وعدہ کیا وعدہ کرنا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھینک دیا ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جب اللہ سے وعدہ کر لیا تھا، پہاڑ لا کے اتارا تھا کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں، کہا ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن ان میں سے ایک فریق تو اپنے وعدے پہ قائم رہا، باقی سب نے اسے پھینک دیا پشت کے پیچھے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لاتے، یعنی کم جو تھے اپنے وعدے پر قائم رہے، زیادہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ اللَّهِ، اور جب کبھی آیا ان کے پاس رسول اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی تھی، کتاب اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، پیچھے اپنی پشتوں کے، کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کی کتاب پہ ایسے لا تعلقی کا اظہار کیا گویا کہ وہ جانتے نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں۔ کیوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں ان کی کتابوں میں بتائی گئی تھیں، اور وہ پہچان بھی گئے۔ حق کو پہچاننے کے بعد انہوں نے انکار کیا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ایسے لا تعلقی ظاہر کی جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، کتاب کی پیروی کرنے کے بجائے کیا کیا انہوں نے پیروی کی جو تلاوت کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت پر۔ وما کفر سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ یعلمون الناس،
وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما یعلمانی وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل بابل شہر کے، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان من احد، نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتیٰ یقولا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، بے شک ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون، پس وہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو تفریق ڈال دے آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے، ما یضرہم، جو انہیں نقصان دے، ولا ینفعہم، اور انہیں نفع نہ دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا، لمن اشتراہ، البتہ جس نے اس کو خریدا، مالو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، البتہ برا ہے جس کا ان کی جانوں نے سودا کیا، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جانتے۔ اب یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی بادشاہت جو تھی نا بہت وسیع تھی، شبانہ دروازہ پورا بند کر دیں، ان کی سلطنت بہت وسیع تھی، تو یہ ان کی سلطنت میں نا جادو بھی بہت زیادہ تھا، لوگ بہت زیادہ جادو کرتے تھے، تو یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بادشاہت جو ہے نا یہ جادو کے زور سے حاصل کی ہے، تو کہا کہ وہ جو شیطان تلاوت کرتے تھے نا ان کے پیچھے لگ گئی ان کی قوم، جادو کے پیچھے ہوتا یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو برائی کسی قوم میں ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اسی کے ساتھ بھیجتے ہیں دوسروں کو کہ جاؤ ان کو جا کے بتاؤ کہ یہ بات غلط ہے، لیکن ان کو سکھاؤ بھی، جا کے انہیں کہو بھی، جیسے مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا تھا نا، تو مچھلیاں نہ آتی ہفتے کو، مچھلیاں بھیجی اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمانے کے لیے، اب یہاں بھی ان کے جادو کے توڑ کے لیے منع کرنے کے لیے اللہ نے دو فرشتے بھیجے ان کو جادو کے ساتھ کہ جاؤ ان کو تم جادو سکھاؤ۔ اب وہ کہتے تھے کہ سلیمان نے بھی جادو کے زور سے سلطنت حاصل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شیطانوں نے کفر کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، کیونکہ جادو کفر ہے، اثر ہو یا نہ ہو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، لیکن جادو کرنے والا کافر ٹھہر جاتا ہے۔ تو جو دو فرشتوں پر نازل کیا گیا ہاروت اور ماروت پر، یعنی وہ جو لے کر آئے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے ساتھ انہیں کہہ دیا تھا کہ تم نے ایسے نہیں جا کے ہر ایک کو جادو سکھانا شروع کر دینا، پہلے انہیں آگاہ کر دیں کہ ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں، چونکہ تم میں جادو بہت زیادہ تھا تو ہم اس کو منع کرنے کے لیے آئے ہیں کہ جادو نہ کرنا، تو کہے ہم سکھانے سے پہلے کہتے تھے کہ تم کفر نہ کرنا کیونکہ جادو کفر ہے، بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جس سے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیں۔ شیطان جو ہے نا روز اپنا تخت لگاتا ہے روز، اور شام کو یعنی سب چیلے چانٹے اکٹھے کر کے پوچھتا ہے کہ میں نے تمہیں بھیجا تھا ڈیوٹیوں پہ، بتاؤ کیا کیا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے اسے جھوٹ بلوا دیا، ہاں ٹھیک کیا، میں نے زنا کروایا، ٹھیک کیا، میں نے اس سے غلط کام تو جو بھی کہہ لیں، چوری کروائی، زنا کرایا، جھوٹ بلوایا، غیبت کروائی، کہتا ہے ہاں تم نے سارا کچھ اچھا کیا اچھا کیا۔ ایک جب کہتا ہے نا کہ میں نے میاں بیوی میں لڑائی ڈال دی، تو اس کو شاباش تھپکیاں دیتا ہے کہ تو نے سب سے اچھا کام کیا، کیونکہ خاندانی نظام بگڑ جاتا ہے نا میاں بیوی میں لڑائی ڈالنے سے، تو شیطان یہ نہیں چاہتا کہ ان کا خاندانی نظام قائم ہو کے مضبوط ہو جائے اور یہ میرے خلاف اکٹھے ہو جائیں، اس لیے وہ یہ کام سب سے پہلے کرتا ہے کہ آدمی اور بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اب اللہ تعالیٰ آگاہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی کو سوائے اللہ کے حکم کے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس لیے اور یہ بھی یہ سارا جادو کے لیے اللہ نے ایسے کیوں کہہ دیا کہ اللہ کے حکم سے پہنچے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق قیامت کے قریب گھر گھر گلی گلی جادو ہوگا، اور اب دیکھ لیں کہ ہر کوئی ایسے کرتا ہے، ہر کوئی دوسرا بندہ کہ مجھے لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، یہ کسی نے جو کچھ کیا ہوا والی بات ہے نا، یہ ہمارا ایک وسوسہ خناس جو شیطان اندر ڈال دیتا ہے آگے، وہ ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے، اس سے پھر آپس میں نفرتیں بغض کی نہ پیدا ہو جاتا ہے، لیکن جب ہمیں اس آیت پہ یقین ہوگا کہ اللہ کے حکم کے سوا وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو ہمارے دل بالکل صاف ستھرے رہیں گے، اللہ پہ یقین ہوگا، کسی کے لیے ہمارے دل میں نفرت پیدا نہیں ہوگی، اور وہ ان سے وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان تو دے لیکن نفع نہ پہنچائے، یعنی انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم ہمیشہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا نفع کیا ہے، نقصان اندر آ کے نا ہمارے اندر ایسے بیٹھ جاتا ہے اس کا نقصان کہ ہمیں وہ نقصان نظر نہیں آتا، جب دجال آئے گا نا تو اس کا پانی جو ہوگا وہ آگ ہوگی، اور جو جہنم ہے یعنی پانی آگ ہوگی، اور جنت جو ہے وہ جہنم ہوگی، ظاہری طور پر یہ دکھائے گا یہ جنت ہے یہ جہنم ہے، لیکن الٹ ہوگا۔ اسی طرح یہ جو ہے نا کہ انہیں نقصان دیتی ہے وہ چیز، نفع نہیں دیتی، لیکن انہیں نقصان نظر نہیں آتا، وہ نفع کی طرف ہی دوڑتے ہیں کہ ہمیں اس سے نفع ہی نفع ہوگا، اور یہ بھی ایک دجالی فتنہ ہلکا ہلکا تو پھیلا ہوا ہے دنیا میں، وہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہو جائے گا نا جب مسیح دجال
اس کو بھی مسیح کہتے ہیں نا، دجال کو بھی مسیح کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی مسیح کہتے ہیں، اسے بھی مسیح الدجال کہتے ہیں، کیونکہ اس نے آ کے وہی کچھ دکھانے ہیں نا معجزے کہ میں تمہارا ماں باپ یا کسی کو زندہ کر کے دکھاؤں، وہ زندہ کر کے دکھا دے گا، پھر سے مار دوں پھر مار دے گا۔ اب کہا جائے اسی کو دوبارہ زندہ کرو، پھر وہ نہیں کر سکتا، پھر وہ نہیں کر سکتا۔ اور ہاں باقی ایک یہ بھی بات سنی ہے، جو واش رومس ہیں یہ بھی جو اٹیچ ہوئے ہیں نا، ہاں ان سے بھی بڑا فتنہ یہ خناس وغیرہ پھیلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلے تو اتنا اس کو برا سمجھا جاتا تھا ہاں کہ لوگ گھروں میں بناتے نہیں تھے، ہاں اب گھروں کے کمروں میں آپ نے یعنی خود خناس و خبث اور خبائث آپ نے اپنے کمرے میں اکٹھے کر لیے ہیں۔ اللہ میں آج بھی کہ میں خبث والخبائث، ہاں یعنی گھر کے اندر بھی نہیں ہوتے تھے، صحن کے کونوں میں ہوتے تھے۔ اب یہ ہمارے جو کوارٹر تھے اچھے بھلے باہر تھے، ہم بیوقوفوں نے اندر کر لیے، ایک بھی نہیں دو کر لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اصل میں شور نہیں نا، نکالی کرنی ہے نا۔ یہاں ہمارے تو نہیں تھے نا اس طرح واش روم، باہر ہیں ایسے، تو ہم نے نکالی تو لحاظ سے کرنی ہے، یہاں تک کہ واش روم بھی نہیں چھوڑے نکالی کرنے میں، اور تو جو چیزیں رہ گئی اس میں بھی ہم نے نکالی کی۔ باہر کے ملکوں میں اٹیچ بات نہیں، نہ کینیڈا میں نہ انگلینڈ میں۔ نہیں باجی بعض جگہوں پہ تو ہیں اندر، یہ یعنی کمرے ہے ان کے پاس، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے ہیں صرف، اسی میں ساتھ ہی سارا کچھ ہے، اور پورے 2 یا 3 بیڈ کا ہے نا، ان کو ایک واش روم ہی لگتا ہے۔ لیکن گھر کے احاطے میں ہے، وہاں لمبے عثمان تو بتایا کہتے ہیں زیادہ بڑے گھر ہے ہی نہیں وہاں پہ، یہاں یہ رواج ہے سارا، کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں کمرے جن میں وہ رہتے ہیں۔ جیسے یہ کوارٹر ہے نا، باہر سے سیم ایک جیسے ہوتے ہیں، ہمارے میں باہر وہاں پہ لا ہی نہیں کہ باہر ڈیکوریٹ کرو، اندر آپ جو مرضی کر لو، کہتے ہیں ایکول انسانیت ہی ہے۔ بس وہ ان میں بات تو یہ ایمان نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، بس ان کی بدقسمتی، سب سے بڑی بدقسمتی یہی ہے کہ سارے ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمال کی توفیق دے کہ ہمارا ایمان نہ کہیں ضائع ہو جائے۔ ان کے تو اعمال جو ہے سارے ضائع ہو جائیں گے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، تو ہم اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور اس کے ساتھ عمل صالح بھی کر لیں۔ تو کہا کہ انہوں نے جان لیا کہ جس نے اس کو خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، انہیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر ہم یہ جادو کریں گے تو ہمارا یہیں پہ جو چلے گا، آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے، اور بہت ہی برا ہے جس کا ان کی جانوں نے سودا کیا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ یعنی اس چیز کو لے لیا جو نقصان پہنچاتا تھا اور نفع نہیں دیتا تھا، اس کو انہوں نے اختیار کر لیا۔ ولو انہم آمنو، اگر وہ فرشتوں کی بات پہ ایمان لے آتے، واتقوا اور ڈرتے، لمثوبۃ من عند اللہ خیر، تو اللہ کے پاس بہتر بدلہ ہوتا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔ یعنی یہاں یہ کسی کو جادو میں پھنسا کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، اگر وہ فرشتوں کی بات پر ایمان لے آتے کہ یہ کفر ہے تو پھر آخرت کا انہیں جو تھا عذاب نہ سہنا پڑتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، نہ تم کہو رائنا، وقولوا انظرنا، اور کہو ہماری طرف دیکھ، واسمعوا، اور ہماری بات سنو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک ہے۔ یہ جو رائنا جو ہے، رائنا کا مطلب رعایت سے ہے کہ ہماری رعایت کریں۔ یہ ایسے ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات بتاتے تھے کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ کہتے تھے رائنا، کہ ہماری طرف متوجہ، یعنی ہمیں سمجھ نہیں ہے۔ ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات کو 3 بار دہراتے تھے اور ٹھہر ٹھہر کے بتاتے تاکہ سب کو سمجھ آ جائے، اور جو کوئی خاص سوال کرتا تھا تو پوری طرح اس کے متوجہ ہو کے پھر اس کو اس بات کا جواب دیا کرتے تھے کہ اسے مطمئن کر دیتے تھے۔ اب ان شرارتوں نے جو اہل کتاب تھے، انہوں نے رائنا کو بگاڑ کے رائنا کر دیا کہ ہمارے چرواہے ادا ایسے کرتے تھے کہ مسلمانوں کو جیسے پتہ نہ چلے، لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ اللہ نے بر وقت مومنوں کو منع کر دیا کہ رائنا کہنا چھوڑ دو، کیونکہ اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر وہ کہتے بھی یہ تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا۔ یہی سب سے بڑی پکڑ ہے کہ ان کی حرکتوں سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو منع کر دیں کہ تم یہ حرکت نہ کرنا، وہ یہ شرارت کر رہے ہیں، تم اس شرارت سے بالکل باہر نکلو، تاکہ وہ یہ نہ کہے کہ ہم بھی تو وہی کہتے ہیں جو تم کہتے ہو۔ تو وہ کہا رائنا چھوڑ دو، اس کی بجائے انظرنا کہہ دو۔ انظرنا کا مطلب ہماری طرف متوجہ ہو، رائنا کا بھی یہی مطلب ہے، تو تم انظرنا کہا کرو، واسمعوا، غور سے سنو، یعنی پہلے ہی غور سے سنو کہ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، رائنا اور انظرنا، تمہیں یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ بس بات کو غور سے سن لیا کرو، اور کافروں کے لیے عذاب ہے دردناک۔ لیکن اب کوئی رائنا کہے گا تو وہ کافر ہوگا۔ اللہ نے جب منع کر دیا کہ رائنا کہنا نہیں، تو اب رائنا کہنے والا کافر ہو جائے گا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں چاہتے کافر اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرک، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ نازل کی جائے تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بلائی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ بر وقت مومنوں کو آگاہ کر دیتے تھے نا، جیسے وہ کہتے تھے ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، اللہ کہ نہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ جب کہا ایمان لاؤ، دوسرے لوگوں کی طرح کہتے ہیں ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لیں، اللہ نے بر وقت آگاہ کر دیا یہ بیوقوف ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کے تم اپنا دین نہ خراب کر لینا، بیوقوف یہ لوگ ہیں
یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب رائنا کا اللہ نے لفظ منع کر دیا تو مشرکوں کے نا اندر چیپ جی ہو جاتے تھے، یہ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ بر وقت مومنوں کے ساتھ اس طرح ساری آگاہی کیوں دیتا ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت ایمان لے آتے کہ ہماری حرکتیں اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں، ان کو تو ظاہر نہیں ہوئی تھی، اللہ انہیں بتا رہا ہے، تو انہیں تو چاہیے تھا فوراً اللہ پہ ایمان لے آتے، لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے، اور رحمت اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں نے اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھی ہے یتقون جو ڈرتے ہیں، جن کے اندر تقوی ہے، رحمت ان کو نصیب ہوتی ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت، نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی بھی آیت، اور ننسیہا یا ہم اسے بلا دیتے، ناتی بخیر منہا اور مثلہا، ہم لے آتے ہیں بہتر اس سے یا اس جیسی۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ علم تعلم، کیا نہیں تو جانتا، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمان اور زمین کی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار۔ ہم کوئی بھی آیت منسوخ نہیں کرتے، یہ ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے۔ ناسخ کا مطلب ہے مٹانا، منسوخ کا مطلب ہے بھلا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن بھی 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، تو ایک دم سے اللہ نے ایک حکم نہیں دیا، ٹھہر ٹھہر کے اس لیے نازل ہوا کہ اس سے دل مضبوط ہو جائیں اور جو اللہ حکم دیتا ہے اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ اور چونکہ برائیوں کو رفع دفع کرنا تھا ہمیشہ کے لیے، اس کے بعد کسی نئی شریعت نے نہیں آنا تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ احکام اتارے، اور جس طرح انسانی فطرت تھی اس کے مطابق اتارے۔ ایک چیز ان میں بہت بری اگر عادت تھی کوئی بھی، تو ایک دم سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ چیز چھوڑ دو، تو کہتے ہیں نا بابا، آتا ہے نا شروع میں آپ نے پڑھا کہ وہ موت کے ڈر سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، نا جی ہم نہیں یہ برداشت کر سکتے، اسلام نے ایک بار روزے بھی رکھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، یہ ساری پابندیاں ہم سے نہیں ہوتی۔ یا پھر اس دور میں جو صحابہ کرام کو تکلیف دی جاتی تھی، وہ کہتے تھے ہم نہیں اسلام قبول کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ انسانی فطرت سے گیا، اس نے ہر حکم تدریجاً دیے ہیں، جیسے ہمارے پاس شراب کی مثال ہے، مال وراثت کی مثال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دم سے نہیں کہہ دیا کہ تم مال کو یوں تقسیم کر دو، اور نہ شراب کے بارے میں کہا کہ آج ہی شراب چھوڑ دو، آہستہ آہستہ ذہن بنایا ان کا۔ مال کے بارے میں بھی ذہن بنایا کہ مال کوئی ایسی چیز نہیں کہ ویسے چھوڑ کے چلے جاؤ، اور شراب کے بارے میں جو تمہاری عقل پہ پردہ ڈالتی ہے، ایک دم نہیں کہا چھوڑ دو، ورنہ ہو سکتا تھا کئی لوگ شراب میں چونکہ اتنے عادی تھے، ہو سکتا تھا کہ وہ دین ہی چھوڑ جاتے، ایمان سے پھر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلے اللہ نے یہ حکم دیا بعد میں یہ، تو اللہ تو بڑی قدرت رکھنے والا، اللہ بڑا ہے، تو ایک دم حکم کیوں نہیں دے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم منسوخ کرتے کوئی آیت، یہ ہم بلا دیتے ہیں، ہم بہتر لے آتے ہیں اس سے۔ منسوخ یہ ہوتی ہے کہ آیت کی تلاوت باقی رہتی ہے، حکم اس کا منسوخ ہو جاتا ہے۔ شراب کی ساری آیتیں باقی ہیں نا، لیکن آخری آیت جو اللہ نے کہہ دیا کہ اس سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے اور وہ تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے، تو اس سے حرام ہوئی ہے، لیکن پہلی آیتیں بھی موجود ہیں۔ اس طرح مال کے بارے میں پہلی آیتیں موجود ہیں کہ وصیت کر کے جایا کرو رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، پھر پہلے مال کو پابند کر دیا وصیت کے لیے، پھر آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں ڈالا کہ جو زیادہ قریبی رشتہ دار ہیں ان کے بھی رشتے مقرر ہونے چاہیے، عورتوں کے بھی مردوں کے بھی، پھر حصے مقرر کر دیے تیسری سٹیج پہ جا کے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر چیز جو ہے نا وہ درجہ بدرجہ ان کو بیان کرتے ہیں۔ اور دوسرا جو بھلا دینا ہے، بھلا دینا یہ ہے کہ ہم آیت بھی ختم لے جاتے ہیں، آیت بھی لے جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، تو ہم اس سے بہتر کوئی حکم لے کے آتے ہیں۔ یعنی کہ اگر پہلا حکم ابھی باقی ہم دوسرا لایا تو پہلے سے بہتر حکم ہوتا ہے، تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے بلا دے، یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور ساری بادشاہت آسمان و زمین کی اللہ کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کل کائنات کی بادشاہت کا مالک نہ ہوتا تو پھر تو وہ عاجز ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ تو عاجز ہے ہی نہیں۔ وما انتم معجزین، تم اسے عاجز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری بادشاہت قدرت ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی ان کی باتوں سے آ کے تم دل برداشتہ نہ ہو، ورنہ اللہ کی مدد تم سے ہٹ جائے گی۔ ہم تریدون، یا تم یہ چاہتے ہو، ان تاسألوا رسولکم، کہ تم سوال کرو اپنے رسول سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے سوال کیے گئے۔ ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جو بدل دے کفر بالایمان، ایمان کے بدلے، فقط ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گیا۔ یعنی بہت زیادہ سوال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اگر تم یہ سوال کرو کہ اللہ نے ایسے کیوں کیا، پہلے یہ حکم کیوں دیا، بعد میں کیوں کیا، تو کیا تم حضرت موسیٰ کی قوم کی طرح تم بھی ایسے ہی سوال کرنا چاہتے ہو کہ جیسے گائے کا حکم دیا تھا، سیدھا حکم تھا، گائے ذبح کر دو، بات ختم تھی۔ جو ہی سوالات کرو گے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ تم سے پہلی قوموں نے آپس میں اختلاف اور کثرت سوال نے ہلاک کیا ہے۔ تو جو ویسے بھی دیکھیں، بچہ بھی جو سوال کرتا چلا جاتا ہے نا،
माँ कहते क्या तो दिया तुम्हें, एक दफ़ा क्या बार बार सवाल किए जा रहे हो। सवाल करने से जिससे सवाल किया जाता है वो भी इरिटेट होता है। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर तुम सवाल उस वक्त करोगे जब कुरान मजीद नाजिल हो रहा है, तो फिर इंसान को एक होता है ना, वो तो अल्लाह की ज़ात है, वो खुदा ना साहब मोजिज़ यहाँ आजिज़ होने वाला नहीं है, लेकिन इंसान तो आजिज़ हो जाता है ना, फिर कहता है अच्छा करता जा सवाल, मुझे नहीं पता। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर मैं उस वक्त ज़ाहिर कर दूँ ना तुम्हारे सवाल का जवाब, तो तुम पर लाजिम हो जाता, तुम्हें बुरा लगता। और उसकी मिसाल ये थी कि जब हज फ़र्ज़ हुआ तो एक साहबी ने 3 बार आपसे पूछा 1000 साल फ़र्ज़ है, आप खामोश रहे। तीसरी बार फिर जब पूछा तो कहा अगर मैं उस वक्त हाँ कह देता 1000 साल फ़र्ज़ हो जाना था। तो इसलिए कभी अपने आप को जितना अल्लाह ने हुक्म दिया उतना कर लें। क्यों, क्या, कैसे, अल्लाह ने ऐसे क्यों किया, ऐसे हमें कोई हक़ नहीं है सवाल करने का। तो जो ईमान के बाद कुफ़र इख्तियार कर लेगा, यानी जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया तो उसके बाद वो सीधे रास्ते से भटक गया। वद्दा कसीर मिन अहलिल किताब, बहुत से अहले किताब ये चाहते हैं लो यरद्दूनकुम मिन बाद ईमानिकुम कुफ़ारा, कि तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ़र की तरफ लौटा दें। हसदन मिन इंदी अनफुसिहिम, अपनी जानों से हसद करते हुए। हसद बहुत बुरी चीज़ है। हसद नेकियों को ऐसे खाता है जैसे एलवे का रस शहद को ख़राब करता है, या इस तरह जैसे आग लकड़ी को खा जाती है, इस तरह ईमान को खा जाता है हसद। हसद है क्या? अगर इनके पास कोई अच्छी चीज़ है कि मैं कहूँ अल्लाह इनसे लेके मुझे दे दे, क्या अल्लाह की कुदरत में मुझे यकीन नहीं है कि अल्लाह ताला तो बहुत ही वसी देने वाले, अल्लाह के ख़जाने में तो कोई कमी नहीं है। ये कहना अल्लाह ताला जो आपने इसको नेमत दिया इससे मुझे भी नवाज देना, तो ये चीज़ काबिल रश्क है और इसको सराहा गया है कि ऐसा करें कि हमें अल्लाह की रहमत पे इतनी उम्मीद है कि अल्लाह ताला सबको ही दे सकता है। तो हसद जो है ना ये बहुत बुरी चीज़ है। रश्क जायज़ है, बल्कि रश्क किया जा सकता है नेकी के मामले में, अच्छे कामों में, लेकिन ये कहना कि उससे छिन के मेरे पास आ जाए, ये बात गलत हो जाएगी। तो उन्हें हसद क्या था कि नबूवत बनी इसराइल से बनी इस्माइल में क्यों चली गई। हसद बुग़्ज़ में गुले जाते थे और ये चाहते थे जो ईमान ले आए हैं ना उनको भी ईमान से फेर दें। हकीकत हसद असल में तभी होता है जब इंसान जानता है कि ये बात सही है, इसका हकदार है। उन्हें समझ आ गई थी हम इतने नाफरमान हो गए थे कि अल्लाह ने हमसे नबूवत ले ली है, लेकिन हसद के मारे बर्दाश्त नहीं हो रहा था उससे, तो ईमान वालों को भी ऐसी ऐसी साजिशें करते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी साजिशें करते थे कि ईमान से बददिल हो जाएं। यहाँ तक कि हिजरत आपने कर ली, सहाबा किराम को हिजरत का हुक्म दे दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत का हुक्म दे दिया, लेकिन वो अपने ईमान से नहीं हटे। तो हसद करते वो चाहते हैं, जबकि उन पर हक़ ज़ाहिर हो गया। हक़ ज़ाहिर होने से मुराद ये है कि उन्हें पता चल गया कि ये दीन सच्चा है और हम गलत हैं। भाई आप निशानी रोज़ रखा करें हर कुरान पाक में। अब ये आई हैं, इन्होंने कितनी देर उन्हें मसरूफ़ किया, वो आई हैं उन्हें मसरूफ़ कर रही हैं, आप निशानी रखें। निशानी तो रखी है, लेट आई है तो फिर आगे पढ़ा जा चुका, तो फिर आगे खुद ढूंढे ना, बाकी जो पढ़ रही हैं उनको ना डिस्टर्ब करें, खुद ढूंढ लिया करें। कहा मैं अरबी पढ़ रही हूँ ना, अरबी सबको आती है माशाल्लाह, तो खुद देखा करें। फ़ाफ़ वस्फ़हु, उन जो तुम्हें आके साजिशें करते हैं तुमसे दरगुजर करो, उन्हें माफ़ कर दो। हत्ता याती अल्लाह बिअमरी, यहाँ तक अल्लाह ताला अपने हुक्म के साथ आ जाए। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। वाक़ीमुस्सलाता व आतु ज़काता, उनकी बातों को बर्दाश्त करने के लिए क्या करना है, नमाज कायम करो और ज़कात दो। वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैर, जो भी तुम अपने लिए कोई भलाई आगे भेजोगे, तजिदू इंदल्लाह, तुम इसे अल्लाह के पास पाओगे। इन्नल्लाह बिमा तामलून बसीर, बेशक अल्लाह ताला जो तुम करते हो देखने वाला है। वक़ालू ला यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हूदन व नसारा, वो कहते हैं हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जन्नत में मगर जो होगा यहूदी और ईसाई। तिलका मानियुहुम, ये उनकी आरज़ुएँ हैं। कुल हाथ बुरहानकुम, कह दो ले आओ अपनी दलील, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। यानी तुम्हारा ये जो कहना है ना कि जन्नत में से यहूदी और ईसाई जाएँ, कोई दलील लेकर आओ। वो दलील क्या लेते थे, नहनु अब्नाउल्लाह हिब्बाहु, हम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के बेटे हैं। कहाँ लिखा हुआ है अंतुम बशर मिम्मन खलक, तुम एक इंसान उसमें से जो उसने पैदा किए हैं, तुमने अपनी तरफ से अपने आप को मंसूब कर लिया कि अल्लाह के महबूब हैं, इसलिए कि तुम पर अम्बिया है पे दर पे, तुम पर अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इनामात किए, इसलिए तुमने अल्लाह को ही बुला दिया जिसके इनामात थे, जिसकी वजह से तुम ये अपना कह रहे हो कि हम ज़्यादा अफजल हैं, तुमने तो उसे बुला दिया। तुम्हारी तवज्जो नहीं है अल्लाह ताला की तरफ कि अल्लाह ताला तो हक़ का फ़ैसला करेंगे। तो ये सिर्फ़ उनकी आरज़ुएँ हैं। कह दो अपनी दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो। हमारी भी तो आरज़ू है ना कि नबी अस्सलाम की उम्मत में थे हम बख्शे जाएंगे, ये सिर्फ आरज़ू है। अल्लाह ताला कह रहे हैं ऐसा नहीं है, आरज़ुओं के मुताबिक नहीं जन्नत मिलेगी। बला मन अस्लम वजहु लिल्लाह, बल्कि जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए, यानी बिदात से बच गया, अल्लाह और रसूल की तालीमात के आगे सर झुका दिया
اور وہ محسن اور وہ نیکی کرنے والا ہو یعنی بدعت سے بچنے والا ہو، فلہ اجر عند ربی تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون اس کا کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی سیدھا سا اصول ہے کہ اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دو۔ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کر دی۔ ہر رسول کی اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ نے کہہ دیا ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ محبت کرے گا۔ لیکن ہر رسول کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم ان کا کہاں مانے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، نہیں ہم نے بھیجا کوئی بھی رسول مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو جو اللہ کی اطاعت میں لگ جائے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ وقالت الیہود، کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی دین پر۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہیں۔ وہم یتلون الکتاب، اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین، اسی طرح کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون مثل قولہم، جو نہیں جانتے ان جیسی بات۔ فاللہ یحکم بینہم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامتی، دن قیامت کے، فی ما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ یعنی آپس میں بھی کٹے پھٹے ہیں، یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں عیسائی کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے، لیکن جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مسلمانوں کا کوئی دین نہیں ہے، ان کو دین سے پھیرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، جن کے پاس کتاب نہیں آتی وہ بھی ایسی بات کہتے ہیں، اور ان کے پاس کتاب آ گئی وہ بھی ایسی بات کہتے ہیں۔ تو فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے روکا اللہ کے مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، وسعی فی خرابہا، اور کوشش کی اس کو ویران کرنے میں۔ اولئک، ایسے ہی لوگ، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، ان یدخلوہا، کہ وہ اس میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، ولہم فی الدنیا خزی، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب نظیم، عذاب ہے بڑا۔ اب جس نے اللہ کے مسجدوں سے روکا کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی مسجد کو ویران کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کے ناموں کو پکارا جائے، جو اس سے بڑھ کے ظالم کوئی ہے ہی نہیں جس میں اس بات سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے مسجد اس لیے ہیں کہ تم اس میں اللہ کا نام بلند کرو۔ تو یہاں اللہ کے نام کی بجائے اب آپ دیکھتے ہیں نا کہ اتنا شرک اور بدعت شروع ہو چکی ہیں کہ مسجدوں سے سوائے اللہ کے نام کے اب باقی بہت نام سن لیں گے، بہت نام سن لیں گے، اور ایسے ایسے یعنی کن کن کے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پکارا سخت گناہ ہے وہ بھی، لیکن اس کے مقابلے آگے پھر بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں کہ یہ بزرگوں کی وجہ سے سارا کچھ ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے اولیاء اللہ کا نام پکارنا یہ اللہ نے سختی سے منع کر دیا ہے، کیونکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اگر وہاں سے اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی اور ذکر بلند ہوا تو پھر تو ساری عوام تباہ ہو جائے گی، اور اب ہو ہی ایسا رہا ہے۔ اکثر یہی سوال کرتے ہیں، باجی اب جو مولوی اتنی باتیں بتاتے ہیں باجی کیا وہ غلط ہیں؟ اب انسان کیا کرے؟ بنی اسرائیل کی روایات کے لیے آپ نے کہا کہ نہ ان کی تصدیق کرو نہ تکذیب کرو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے وہ صحیح کر دیا اس مولوی نے، 5 غلط کیے ہیں، ایک صحیح بھی کر دیا ہے، تو اگر میں اس کی ساری باتوں کو جھٹلا دوں گی تو صحیح بات کو جھٹلانے والی بن گئی میں۔ تو بس یہی ہے کہ ہم اس کی تحقیق میں لگیں کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ جب پتہ لگے بات غلط ہے پھر اس کو آگے نہ کسی کو پھیلائیں، کسی کو نہ بتائیں، ہاں البتہ یہ ضرور مدد کریں کہ یہ جو بات پتہ چلی ہے نا یہ بات غلط ہے، چونکہ میں نے قرآن و حدیث سے دیکھی ہے، یہ آگے پہنچانا فرض ہے آپ کا۔ اختلاف نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، کیونکہ اختلاف اور جھگڑا جو ہے یہ بھی قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ سوال بھی قوموں کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کے ظالم کوئی نہیں ہوگا جو اللہ کے سوا کسی اور کا نام مسجد میں پکارے۔ باہر لکھا ہوتا ہے مسجد رضویہ، مسجد شیخ عبد القادر جیلانی، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد فلاں مسجد فلاں۔ یہ مسجد کے نام کسی کی شخصیت کے نام پہ کیوں رکھے جاتے ہیں؟ میں تو یہ حیران ہوں۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، بس مسجد ہے، آئیں آپ جو جامعہ مسجد ہے یہاں لکھ دیں کہ جامعہ مسجد ہے، یہاں جمعہ بھی ہوتا ہے پتہ چل جائے۔ اور تو مسجد کے باہر لکھنا کہ یہ اس عقیدے کے اس عقیدے کے باہر سے، یعنی مسجد کے نام پہ ہی آپ نے شرک ڈال دی ہے، مسجد کے نام پہ ہی شرک ڈال دیا۔ اور وہ مسجدیں مجھے نہیں پتا تھا رجسٹر ہوتی ہیں باقاعدہ حکومت کے پاس، ہر مسجد رجسٹر ہوتی ہے۔ تو زیادہ تر مسجدیں آپ دیکھ لیں جو شرک کے بارے میں ہیں، شرک پھیلا رہے ہیں ان میں آ کے لوگ، تو پھر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ مولوی کیا غلط کہہ رہا ہے۔ جب وہ یہ سوال کرتے ہیں مولوی غلط کہہ رہا ہے تب سوچ میں پڑ جاتا ہے انسان کہ کیا کرے۔ اور استغفر اللہ، 2 باتیں اگر آ جائیں کسی کو سمجھ آ جائیں، اس کے بعد میں وہ کہے کہ میں جمعہ کا خطبہ دے سکتا ہوں، تو یہ اس کے لائق نہیں ہے، کیونکہ وہ 2 باتیں صحیح تو بتا دے گا جو سیکھ لی ہیں، باقی اس نے وقت تو پورا کرنا ہے نا، آدھ گھنٹے کا جو بھی ہے، تو
تو اس میں کئی باتیں جو ہوگی وہ خود شامل کر لے گا کہ لوگ واہ واہ کرے، اور لوگ خاص طور پہ جو بدعت کی باتیں اس میں بہت واہ واہ ہوتی ہے، سبحان اللہ بھی ہوتی ہے، ماشاء اللہ بھی ہوتی ہے، ایسی باتوں پہ کہ وہ سمجھتے ہیں یعنی قبر کو کیوں پوچھتے ہیں کہ قبر سامنے نظر آ رہی ہے، قبر والا نظر نہیں آ رہا، قبر نظر آ رہی ہے۔ آپ سوچیں ذرا، تو اللہ کے پہ اللہ نظر نہیں آ رہا انہیں، قبر نظر آ رہی ہے، اور اللہ چونکہ نظر نہیں آ رہا تو وہ اس لیے غیب پر ایمان نہیں لاتے، اور قبر پہ ایمان لے آتے ہیں جس کے بارے میں کہ جو اس کے اندر ہے انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شرک جو ہے نا اللہ نے معاف نہیں کرنا، بدعت سے باز آ جائیں، شرک سے باز آ جائیں۔ بدعتیں اصل میں سمجھ نہیں آتی کون کون سی بدعتیں ہیں، تو اگر کوئی آپ کو صحیح بتا دیتے ہیں نا یہ چیز بدعت ہے تو اس سے پوچھیں کہ یہ کیوں بدعت ہے، بات کر لیں، اس میں بات کرنے میں حرج نہیں ہے کہ آپ نے بات کو سمجھنا ہے، ایک بات کو چھوڑنا ہے تو آرام سے اسے سمجھیں کہ یہ بدعت، ہمیں سمجھائیں کہ بدعت کیا چیز ہے کیا نہیں ہے۔ بدعت میں آ کے بڑی غلط مثالیں دے دیتے ہیں نا، تو آپ لوگ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ صحیح معنی میں بدعت یہ ہے، نئی ایجادات بدعت نہیں ہیں، نئی ایجادات بدعت نہیں ہے، لوگ اس کو بدعت کے ساتھ ملاتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ کو عام بادشاہ کے ساتھ ملا دیتے ہیں، عام وزیر کے ساتھ ملا دیتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہم ڈائریکٹ نہیں جا سکتے، اس کے پاس رابطے ڈھونڈتے ہیں کہ کون اس کا قریبی ہے، پھر اس کے بعد پی این کے ساتھ رابطہ ڈھونڈتے ہیں، سب سے زیادہ پی این کے ساتھ اندازہ کریں، پی این سے رابطہ ڈھونڈ کے اس تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تو کہتا ہے میرے پاس ڈائریکٹ آ جاؤ۔ وہ پی این کو اس لیے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے بغیر ہمیں اندر جانے کا ہے ہی نہیں، وہ اگر کسی کو بھیج دے گا، کوئی ڈائریکٹ چلا گیا تو وہ اس کی مرضی کے خلاف چلا گیا تو وہ تو اس کو نکال دیتا ہے نوکری سے کہ تجھے پتہ نہیں چلا اندر کیوں آ گیا۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آپ دیکھیں، آپ کچن میں نہیں جا سکتے، اگر کوئی غلطی سے کچن میں چلا گیا تو وہ جو کھڑا تھا وہاں اس کی شامت آ گئی کہ تمہیں پتہ نہیں چلا یہ اندر آ گیا، کیونکہ اندر پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ تعذر الا المثال، اللہ کے لیے مثالیں نہ دیا کرو، اللہ تو تمہیں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ میرے پاس، اور یہاں تم منتیں کر رہے ہو کہ مجھے وہاں تک پہنچا دے۔ فرق دیکھیں نا، واضح فرق ہے دونوں میں، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس اللہ کے ہو جائیں جو اللہ مجھے کہتا ہے کہ میں تیری شارک سے قریب ہوں، تو مجھے پکار، میں تیری پکار کا جواب دیتا ہوں۔ یہاں اگر زندہ آدمی کے پاس ہم کوئی واقف مل گیا، اپنے رشتہ داروں میں ہو گیا، تو ہم اسے جا کے کہتے ہیں میرا ذرا کام کر دیں، چلو اس نے ایک کام کر دیا، دوبارہ پھر لے نہیں انہوں منہ چکے رستہ ہی پھاڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دے کے کہہ رہے آتے جاؤ آتے جاؤ، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے میری فرما برداری کر دی نا تو جتنا ہوگا میں تجھے دیتا ہی جاؤں گا، اس سے زیادہ دوں گا جو تم مانگتا ہے۔ تو ہم اس لیے اللہ کے ساتھ مثالیں نہ دیا کریں، اللہ کے لیے خالص ہو جائیں۔ اور یہ جو کہا نا کہ جو اللہ کے مسجد سے روکتے ہیں، اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں ڈرتے ہوئے، اس کی وجہ یہی تھی کہ قبلہ جو تھا جب بیت المقدس تھا نا، تو یہودی مغرب کی طرف منہ آسانی سے کر لیتے تھے، عیسائی مشرق کی طرف کر لیتے تھے، ان کا راز نہیں کھلتا تھا کہ یہ الگ ہیں یہ الگ ہیں۔ جب خانہ کعبہ بن گیا نا تو چاروں طرف قبلہ ہے نا خانہ کعبہ کے، مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف ہے۔ اب وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے تھے کہ ہمارا کوشش کرتے تھے نا مشرق مغرب تو منہ کرنے کا، تو پھر راز کھل جاتا ہے، تو کہا وہ ڈرتے ہوئے داخل ہوتے ہیں، انہیں یہ بتا دو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ الْمَغْرِبُ، مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یعنی تم کہتے ہو مشرق کی طرف منہ کیا تو شاید کسی اور کی طرف کر لیا، مغرب کی طرف کیا تو کسی اور طرف کر لیا۔ مشرق کی طرف کیوں کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام مشرق کی طرف گئی تھی، اس لیے انہوں نے مشرق کو اپنا قبلہ بنا لیا۔ یہودی پتہ نہیں مغرب میں کیا حقیقت ہے، اس میں انہیں کیوں کرتے تھے۔ تو مشرق مغرب اللہ کے لیے ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ گے۔ اب خانہ کعبہ میں آگے ہو نا، جدھر بھی رخ کرو گے اللہ تعالیٰ ادھر ہے ہی، اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب میں قید نہیں ہے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اولاد بنا لی ہے، سبحانہ وہ تو پاک ہے، اولاد کا محتاج انسان ہے، اللہ تعالیٰ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اولاد کا محتاج نہیں ہے، اولاد کی اس کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنے مددگار چاہتا ہے کہ میرا نام زندہ رہے، میری چیزوں کا وارث ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو خود وارث ہے آسمان اور زمینوں کا، میراث السماوات والارض۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی اولاد کے جو کہتے ہیں نا اللہ نے اولاد بنا لیا، وہ بہت بڑا جھوٹ کہتے ہیں، سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا، بل لہ ما فی السماوات والارض، اسی کے لیے تو ساری کائنات ہے، آسمان زمین تو اس کے لیے ہے، پھر اسے کیا ضرورت ہے کہ اولاد بنائے۔ کل لہ قانتون، ہر ایک اسی کا فرما بردار ہے۔ بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے بنانے والا آسمان اور زمین کا،
वाइज़ा कज़ा अमरन, जब फैसला करता है किसी काम का, फ़इन्नमा यक़ूलु लहू कुन फ़यकून, तो उसको कहता है कुन हो जा, बस वो हो जाता है। यहाँ कोई काम करना हो तो बाप बुलाता है एक बेटे को, फिर दूसरे को देखो ये काम यूँ कर देना, यूँ कर देना, तो अल्लाह ने तो कुन कहना काम हो जाना है, अल्लाह को औलाद की ज़रूरत ही नहीं है। वक़ाल अल्लज़ीना ला यालमूना, कहा उन लोगों ने जो नहीं जानते, लौला युकल्लिमुल्लाहु, हमसे अल्लाह ताला कलाम क्यों नहीं करता, वो तातीना आया, या हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं ये ले आता। कज़ालिका क़ाल अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, इसी तरह कहा उन लोगों ने जो उनसे पहले थे, मिसला कौलिम, उन्हीं जैसी बात। तो शाबत कुलूबुहुम, उनके दिल आपस में मिल गए, यानी उनकी फितरत एक ही है। पहले लोगों ने भी यही कहा था कि या तो अल्लाह ताला हमसे कलाम करे, तो मूसा से कहा था ना, या ख़ुद तो कलाम कर रहा था, हम कलाम हो हमारे साथ, या कोई वाज़िया निशानी आ जाए। तो अल्लाह ताला कहते हैं पहले लोग जिनको किताब नहीं दिखी वो भी यही कुछ कहते थे, तो उनके दिल आपस में मिल गए। कद बय्यन्ना आयात लिकौम युकिनून, हम बयान करते हैं काम उस कौम के लिए जो यकीन रखती है। इन्ना अरसलनाका बिलहक्की बशीरा व नज़ीरा, बेशक हमने भेजा आपको हक़ के साथ खुशखबरी देने वाला और डराने वाला, यानी नेक अमाल के बदले में खुशखबरी देने वाला और अल्लाह की नाफरमानी के बदले में डराने वाला अजाब से। वला तुस्अलु अन अस्हाबि जहीम, आपसे जहन्नम वालों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। ये आपकी तसल्ली के लिए आयत आई है कि हमने आपको बशीर और नज़ीर बना कर भेजा है, दरोगा बना के नहीं भेजा। दरोगे से या गार्ड से पूछा जाता है कि तुमने ये हिफाजत क्यों नहीं की, तुम्हारे ज़िम्मे लगाई गई थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे ये नहीं लगाया गया कि सब लोग ईमान ले आएँ, ये लगाया गया कि पैगाम पहुँचा दें। अगर ईमान वो नहीं लाते तो आपसे उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, जहन्नम वाले के बारे में कि जहन्नम में क्यों गए हैं। ये उनसे सवाल किया जाएगा कि जब रसूल आए थे तुम्हारी तरफ, क्या उन्होंने अल्लाह पैगाम पहुँचाए थे। ये कौम से सवाल किया जाएगा और रसूलों से भी किया जाएगा कि तुमने अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया। सब रसूल कहेंगे अल्लाह ताला हमने पहुँचा दिया, लेकिन कौम में इनकार करेंगे कि हम तक नहीं पहुँचा, जबकि उन पर फिर सिर्फ उम्मत मुहम्मदी गवाही देगी कि अल्लाह ताला पैगाम सब तक पहुँचा था। वलन तर्ज़ा अनकल यहूदा व नसारा, हरगिज़ यहूदी और ईसाई आपसे राज़ी नहीं होंगे, हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम, यहाँ तक कि आप उनके मज़हब की पैरवी करें। कुल कह दो इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा, बेशक अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। वो कहते हैं तुम यहूदियाँ ईसाई हो जाए तो हिदायत पाओगे, तो कहा उनका जवाब तो ऐसी बात नहीं है, अल्लाह की हिदायत ही असल हिदायत है। वला इन इत्तबअत अहवाहुम, अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, बाद अल्लाह दी बात इसके जा का मिनल इल्म, जो आपके पास इल्म आ गया, मालका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर, आपके लिए अल्लाह के सिवा कोई दोस्त और मददगार नहीं होगा। उनके ख्वाहिशात की पैरवी से मुराद है बिदत की पैरवी। जो दीन में नई नई बातें पैदा करते हैं, अपनी ख्वाहिशात है ना इंसान की, अपनी ख्वाहिशात को दीन बना लेते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसको दीन बना लेते हैं। रबीउल अव्वल की खुशी मनाना चाहते हैं, जी हम बच्चों की मनाते हैं, नबी सल्लल्लाहु की बर्थडे मनाना चाहते हैं। होते होते यानी शुरू इतने से होती है, फिर फैलते फैलते इतनी वसी फैल जाती है कि बुराई बुराई लगती ही नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर बुराई की कसरत बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमें अच्छी ना लगने लगे। अब मसला यही है कि खुशी की तकरीबात भी हमें अच्छी लगने लग गई हैं, जिनसे शुरू शुरू में इंसान नफ़रत करता था। जब शुरू हुई थी बातें कहते तौबा इस्तग़फ़ार, ये क्या हो गया, ये क्या, यही होता था शुरू में। तो आहिस्ता आहिस्ता वो तौबा इस्तग़फ़ार ख़त्म हो गई। जब मूवी बनने लगी तो बहुत ज़्यादा एतराज़ उठे, बहुत ज़्यादा। और ये जब को होने लगा, जब शादी हालों में होने लगा, तब भी बड़े तूफ़ान उठे थे कि घरों से निकाल दिया, ये किया, लेकिन कोई नहीं। अब उसको रिवाज मिल गया तो अब मुर्दे भी घरों से बाहर रखे जाते हैं। दुल्हनों को निकाला घर से, फिर मुर्दों को भी निकाल दिया घर से। ये बुराई बुराई को खींचती है और बिदात जो है ना बहुत फैलती चली जाती हैं, क्योंकि अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं हैं, बहुत कम लोग ईमान लाने वाले हैं। ये अल्लाह ने बता दिया सो, बहुत कम लोग शुक्रगुजार हैं, बहुत कम लोग फरमा बरदार हैं, और नाफरमानी में तो बहुत से लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये याद रखें कि अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है। अगर हमने लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी कर ली, जो कि हम कर रहे हैं, बात सुने, इसको पढ़ने का मकसद ये नहीं कि हमें तर्जमा आ जाए हम कर लें। देखना यह है कि हम क्यों अपनी ख्वाहिशात और लोगों की ख्वाहिशात के पीछे लगे हुए हैं, अपनी या अपने रिश्तेदारों की या अपने सास ससुर नंदों वगैरह की, या अपने मियाँ के रसूमात या अपने वालदैन के रसूमात। अगर ससुराल अच्छा मिल गया, अच्छे किदे वाला, तो माँ बाप ने जीना हराम कर दिया। माँ बाप जीना हराम कर, तू अजीब उत्थे जाके फलाह हो गई फलाह हो गई। अगर उधर वो बिदती मिल गए हैं, इधर किदा सही है, तो उधर वाले जान खा लेते हैं। तो हमने ये नहीं देखना कि हमें हमारे साथ कोई क्या कर रहा है, हमने अपना अकीदा दुरुस्त रखना है, लेकिन आसान तरीके से। ये फिर याद रखें, मैं आपको ये कह रही हूँ कि इख्तलाफ करने के लिए भी हिकमत की ज़रूरत है। उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमती, अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाना है तो हिकमत के साथ, दनाई के साथ,
کہ موقع دیکھ کے کہ کون سا موقع ہے جس وقت آپ اپنی بات کر سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو ان کی ایک دو باتوں کو ماننا پڑے گا. ایک دو باتیں آپ ان کے ساتھ ان کے مانیں گی، پھر ہوگا کہ اچھا یہ تو بات مانتی ہے، تو اب یہ جو بات کری بات صحیح ہوگی. اگر شروع دن سے آپ نے لٹھ مار دی نا کہ میں تو آپ کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے، آپ کا یہ عقیدہ میرا یہ عقیدہ، پھر گھر ٹوٹ جائے گا. گھر ٹوٹ جائے گا یا علیحدہ ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا. اور اگر نہیں بھی گھر ٹوٹے گا تو نفرتیں دل میں پلتی رہیں گی پورے، اور اس کے اثرات بچوں پر آئیں گے. تو بہتر ہے کہ آپ آسان طریقے سے بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دوسرا لفظ دیکھ لیں کہ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، پھر تو اثرات آ جائیں گے. کئی واقعے دیکھے ہیں، کئی ایسے میں نے اپنی فیملی میں بھی دیکھے، اور میں نے اپنی ذات پہ بھی آزمائے ہیں کہ اگر آپ پھڈے کرتے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تو پھر مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جانا تھا. پھڈا نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ لگتا ہے، اس کے بعد وہ آ کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح تھی. اگر آپ اسے پھڈا کر لیں گے نا، پھر آپ کی بات کو کوئی اثر نہیں ہونا، نہ کوئی مانے گا، نہ کوئی. ایسی عادت ہے پھڈے پاندی رہتی ہے، پھڈے باز لفظ ہو جاتا ہے پھڈے باز. تو دین کے معاملے میں پھڈے باز نہ ہو جائیں پلیز، پھر انشاءاللہ دین آگے پھیلے گا. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر اختلاف اس طریقے سے کرتے تو پھر دین کیسے پھیلتا؟ ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر ہی تو دین آگے پھیلا ہے. اور کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ دی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک آدمی جھگڑ رہا تھا، بحث کر رہا تھا، آپ خاموش تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش تھے، اور آپ بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک بات کا ابو بکر صدیق نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلے گئے. اب بتائیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اختلاف میں نہ آئیں، آپس میں مقابلہ نہ کریں. ایسا بندہ ہوگا نا جو جاہل ہوگا، نہیں سمجھتا ہوگا بات کو، تو جب ابو بکر صدیق نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. پھر آپ نے بعد میں جا کے پوچھا یا رسول اللہ وہ اتنی دور سے بول رہا تھا، تو آپ بیٹھے رہے. جب میں نے ایک بات کی آپ اٹھ کے چلے گئے. کہا اس لیے کہ جب تک تو نہیں بولا تھا نا فرشتوں سے جواب دے رہے تھے، تیری مدد فرشتے کر رہے تھے اس وقت. جب تو نے جواب دے دیا فرشتے چلے گئے، میں بھی چلا گیا، بات ختم. تو اس سے ہم کوشش کریں کہ ہم بات پہنچاتے رہیں لیکن آسان طریقے کے ساتھ، تاکہ یعنی سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی بچ جائے. یہ ہونا چاہیے اصول. اللہ زینہ تعینم الکتابہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یا تلونہ حق کا تلاوت ہے، اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. اب بتائیں ہم میں سے کون اس کی ایسے تلاوت کا جیسے حق ہے؟ حق تو یہ ہے کہ ہمارے حلق کے نیچے بھی جائے یہ قرآن، ہمارے حلق تک رہتا ہے، نیچے نہیں جاتا. اس کو ہم ہضم کرنے کی کوشش کریں، اپنا جسم کا حصہ بنائیں، روح کا حصہ بنائیں قرآن مجید کو. یہ ہے اصل حق اس کا. اس لیے کہا کہ رتل القرآن ترتیلا، ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا. جب ہم سکون سے پڑھیں گے نا تو خود بخود ہم دیکھیں گے اس کا معنی بھی ہمیں سمجھ آئے. تو ترجمہ والے قرآن پاک تو اب اتنی سہولت ہے کہ ترجمے والے قرآن مجید موجود ہیں، لیکن یہ دیکھ کے کہ ترجمے میں بہت کم لوگوں نے ویسے کوئی تبدیلی کی ہے، فٹ نوٹ پہ تبدیلی کر دیتے ہیں. تو ترجمہ بھی خاص طور پہ وہ دیکھ کے لیں گے جو صحیح ترجمہ ہو، تو پھر انشاءاللہ ہماری رہنمائی ہوگی اور قرآن مجید کی تلاوت کا حق ادا ہوگا. ایک حق یہ ہے کہ ظاہری تلاوت کرنا، دوسرا حق ہے یزکیہم، اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، یعلمہ الکتاب والحکمہ، پھر کتاب اور حکمت کی تعلیم اس سے حاصل کرنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں شامل ہے. تو تلاوت کرنے سے نیکیاں ملتی ہیں، ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں، الف لام میم 3 حروف ہیں، اس پہ 30 نیکیاں ملیں گی. لیکن کہیں نہیں آیا کہ قرآن مجید نیکیوں کو بڑھانے کے لیے، یعنی نیکیاں سمیٹنے کے لیے آیا، نیکیاں کرنے کے لیے آیا ہے، کروانے کے لیے. قرآن مجید نیکیاں کروانے کے لیے آیا ہے. صرف یہ کہ تلاوت کر کے نیکیاں کر لیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، کیونکہ کہا گیا ہدی للناس ہدی للمتقین، ہدایت ہے، رحمت ہے، خوشخبری ہے. تو اس کے لیے جب ہم اسے سمجھیں گے تو پھر میرے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنے گا، میرے لیے نور بھی بنے گا، رحمت بھی بنے گا. اولئک یؤمنون بھی، یہ لوگ اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں. اب دیکھ لیں جو تلاوت کا حق ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا وہ ایمان نہیں لاتے. جو حق ادا کرتے ہیں اصل میں یہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی صرف کتاب کو نہیں مانتے، کتاب کی مانتے ہیں. اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی مانتے ہیں. رسول کو نہیں مانتے، رسول کی بھی مانتے ہیں. یعنی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے، بلکہ ان کی باتوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. من یکفر بھی، جو اس کے ساتھ انکار کرے، فاولئک هم الخاسرون، ایسے لوگ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں.
یا بنی اسرائیل اذکروا، اب دیکھیں پہلے بھی نعمتیں یاد کرائی تھیں پہلے رکوع میں، پہلے ربع میں، اب دوسرے آخری ربع میں پھر اللہ تعالیٰ اسی کی طرف آ رہے ہیں. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، میں بنی اسرائیل میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی ہیں. وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی ہے. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی بھی، نہ تمہارے جھوٹے معبود، کوئی بھی اللہ کے مقابلے میں اس دن کام نہیں آئے گا. ولا یقبل منہا عدل، نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، زمین بر سونا بھی دے قبول نہیں کیا جائے گا. ولا تنفع شفاعت، نہ ہی کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول ہوگی اس دن. اگر عمل نہیں ہے اس دن سے ڈر جاؤ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی بتایا کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ عمل لے کر آنا، نسب آگے نہیں بڑھائے گا تمہیں، جس کو عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا. تو تم یہ سوچ لو کہ اس دن کوئی سفارش بھی نفع نہیں دے گی، نہ فرشتوں کی، نہ حفاظ کی، نہ نیک لوگوں کی، کوئی بھی سفارش کام نہیں دے گی. ولا ہم ینصرون، نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے. یعنی مراد کیا ہے؟ اے ملو مکانتکم، اپنی جگہ پہ عمل کر لو، انی عامل، میں بھی عمل کرنے والا ہوں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے، فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے ان کو پورا کیا. اب دیکھ لیں، ہم سب کو پتہ ہے کس کن باتوں سے آپ کو آزمایا گیا تھا. شروع میں ہی باپ نے الگ کر دیا، جب بت تھوڑے سے بڑے ہوئے یا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو باپ نے کہا جاؤ بت بیچ کے. اب بت تراشتے، بت بیچتے بھی تھے، تو وہ جا کے بیچ کے کیا کہتے تھے؟ کون لے گا جو نفع دینا نقصان دے، یعنی نہ نفع کا مالک ہے نقصان کے. اور لوگوں نے آ کے حضرت ابراہیم کو، ان کے والد کو بتا دیا آزر کو کہ تمہارا بیٹا تو یہ کرتوت کر رہا ہے کہ تمہارے بتوں کی توہین کر رہا ہے یہ. تو جب پتہ چلا تو کہا کہ دیکھ میری نظروں سے دور ہو جا تھوڑی دیر کے لیے، ورنہ میں تجھے سنسار کر دوں گا، یعنی میرے سے دور چلا جا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں الگ ہو جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا. یہ چونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اس لیے وہ دعا مانگتے رہے. جب انہیں پتہ چل گیا کہ مشرک ہی آواز نہیں آ رہا تو پھر انہیں دعا مانگنا چھوڑ دی تھی. یہ آزمایا گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے چھوڑا بیاب و گیا وادی میں، وہ بھی آپ اس میں پورا اتر گئے. پھر آپ کو آگ میں کودنا پڑا، وہاں بھی پورے اترے. پھر حضرت ابراہیم کو کہا کہ انہیں ذبح کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح بھی بغیر چون و چرا کے کر دیا. انہیں کوئی سوال جواب نہیں کی کہ اللہ تعالیٰ میں نے دین کا وارث مانگا تھا، اب یہ اس قابل ہوا تو آپ نے کہا تھا ذبح کر دو. تو ساری باتوں میں آپ پورے اترے. کہیں بھی آپ نے جب کہہ دیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں جہان والوں کے رب کے لیے جھک گیا، پھر یہ نہیں ہماری طرح کہا کہ اچھا اللہ نے ان دنوں میں روزے گرمیوں میں کیوں رکھ دی ہیں روزے، اللہ کو نہیں پتہ پیاس رکھتی ہے. سردیوں میں اللہ تعالیٰ کہتے صبح صبح اٹھ کے فجر پر، اللہ تعالیٰ فجر نہ رکھتے سردیوں میں، گرمیوں میں اے سی میں ہیں، پھر ہم کیسے نکلے باہر، بہت گرمی ہے. یعنی ہم کیوں کیا کیسے کرتے رہتے ہیں. اللہ کے آگے کیوں کیا کیسے نہیں ہے، تم اس کو عاجز کر ہی نہیں سکتے. تم نے خود عاجز ہونا ہے اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے. جب تم کیوں کیا کرتے تو اس کا مطلب تم میں تکبر ہے، تم نے اپنے آپ کو اللہ سے افضل سمجھ لیا. اس لیے جو بدعتیں کرتے ہیں نا وہ سمجھتے ہیں نعوذ باللہ ہم دین اسلام کی جو کمیاں رہ گئی تھیں وہ ہم پوری کر رہے ہیں. حالانکہ کمی کوئی نہیں ہے. الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. اس لیے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ کمی کی نہ زیادتی کی. اپنی طرف سے ہم کوئی بات کر لیں، نہیں میں تو ویسے ذرا گئی تھی، وہ آج کل ہے نا وہ مزار ہے کہ وہ عرس ہو رہا ہے نا تو میں بھی وہاں چلی گئی، وہاں جا کے دعا مانگ لیں. کیوں چلے گیا جب آپ کو پتہ تھا کہ اللہ کے سوا کوئی سننے والا ہے نہیں، کوئی دینے والا ہے نہیں، پھر آپ کیوں چلے گئے؟ اس کا مطلب ہے، میں آپ کو کئی دفعہ کہا کہ اگر میں استغفر اللہ کسی ولی کے پاس یا چل کے اسپیشل جاتی ہوں اسے کہنے کے لیے کہ تم ایسا کر دو، تو اس کا مطلب ہے میں نے یہ سوچا کہ اس کا اللہ ہے میرا اللہ نہیں ہے، کہ اس کا اللہ ہے میرا اللہ نہیں. میں نے خود ہی انکار کر دیا اللہ کو اپنا ہونے کا، تو پھر اللہ میرا کیسے بنے گا؟ اللہ ولی المومنین، اللہ تعالیٰ ان کا ولی بنتا ہے جو ایمان والے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کر سکتے ہیں. انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکن، جب وہ کسی کام کا ارادہ کرے تو کن کہنا ہو جانا ہے. لیکن کن اللہ تعالیٰ تب کہے گا جب میرے لیے اس میں بہتری ہوگی. دعا کے ساتھ صبر بہت ضروری ہے. اگر دعا میں جلد بازی کی جائے گی تو جس طرح بچوں کے یہاں مان لیتے ہیں نا بات، جا پھر جو مرضی کر لے، پھر بعد میں نقصان کے بعد کہتے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. اگر بیوی بھی خاوند کی بات نہیں مانتی نا، کوئی جو اچھی بات اگر سمجھائے تو کہتی ہے اچھا دیکھی جائے گی، آپ تو ایسے کرتے ہیں میں تو کرنے لگی. پھر بعد میں کہ ہائے ویسے میں نے بڑی غلطی کی، اس میں نے بات مان لی ہوتی نا تو بڑا اچھا ہوتا. ہم جب ایک چیز نظر آتی ہے نا پھر ہمیں سمجھ آتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب مرتے وقت آنکھیں کھولیں گی تو تب کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
پہلے سمجھ جاؤ جو بات کہہ رہا ہے نا کوئی، اس بات کو وقت پہ مان لو تو تمہارا فائدہ ہے، چاہے وہ اللہ کی ذات ہے یا آپ سے کوئی بڑا بھی آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہے تو اس بات کو مان لیں، اس میں تمہارا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اللہ کی نافرمانی کی بات نہیں ماننی۔ ہم نافرمانی کی باتیں فوراً مان لیتے ہیں، ہم نافرمانی کی باتیں فوراً مان لیتے ہیں، فرما برداری کی باتوں کے لیے سوچتے رہتے ہیں، اچھا اب ایسے کہا ہے امی نے، ایسے کہا ابو نے، اچھا دیکھتی ہوں کر لیتی ہوں۔ لیکن جو ایسی اپنی دنیاوی مرضی کے مطابق بات ہوگی ہم فوراً مان لیں گے، اس میں ذرا بھی ہم پس و پیش نہیں کرتے، فوراً مان لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جب کہہ دیا اسلمت رب العالمین تو انہوں نے ہر موڑ پہ اسی کا ثبوت دیا کہ میں اللہ کے آگے جھک گیا ہوں۔ اس کا نتیجہ دیکھیں، قال اللہ تعالیٰ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب دیکھ، اگر امامت چاہیے تو اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ امت محمدی کو بھی امامت ملے گی تمام امتوں کے لیے تب جب یہ فرما بردار ہوں گے، اور جو فرما بردار ہوں گے امت میں سے وہی ایک دوسرے کی گواہی دیں گے دوسری امتوں پہ، تو میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو جب آزمایا نا، پہلے نہیں بتایا کہ تمہیں اس کے بدلے میں کیا ملے گا۔ مومنوں کو تو اللہ نے یہی بتا دیا نا، جو ایمان لا کے نیک عمل کریں گے ان کی جنت ہے، کوئی خوف غم نہیں ہوگا۔ نبیوں کو اتنی بڑی بڑی آزمائشوں میں سے گزارا، لیکن نتیجہ نہیں بتایا کہ کیا ہوگا۔ اتنی آزمائشوں سے گزارنے کے بعد کہا تجھے لوگوں کا امام بنا دیا، کہ ہر بات میں پورے اترے، فاتمہن، ان سب باتوں کو حضرت ابراہیم میں پورا کر دیا تو تجھے لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔ اسی وجہ سے یہودی عیسائی بھی کہتے تھے ہم حضرت ابراہیم کے مذہب پر ہیں، حالانکہ نہیں تھے، لیکن دعویٰ یہی کرتے تھے کیونکہ آپ لوگوں کے امام بن گئے۔ قال ومن ذریتی، اور کہا میری اولاد کا کیا ہوگا۔ ہر نبی کو امت کی فکر رہتی ہے، لوگوں کا امام بنا دیا فخر سے جھوم جاتے، ٹھیک ہے مجھے بنا دیا گیا، مجھے کیا، بس ٹھیک ہے، فوراً فکر ہے کہ میری امت کا کیا ہوگا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ حضرت نوح کے بیٹے کو نہیں پہنچا، اللہ کا وعدہ نبی کے بیٹے تھے، نہیں پہنچا ظالموں کو وعدہ۔ حضرت ابراہیم کے اپنے والد کو نہیں اللہ کا وعدہ پہنچا، حضرت لوط ان کی نوح کی بیوی کو نہیں فائدہ پہنچا، بیٹے کو بھی نہیں پہنچا اور بیوی کو بھی نہیں پہنچا، حضرت آدم کے بیٹے کو نہیں پہنچا، تو ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچے گا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے خانہ کعبہ کو بار بار آنے کی جگہ بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذْ مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حضرت ابراہیم کے مقام کو نماز کی جگہ بنا لو، یعنی لوگوں کا امام کیسے بنایا۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں بھی تو حضرت ابراہیم نے اٹھائی تھی نا، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو اس طرح سے امام بنایا۔ اور مقام ابراہیم کو بھی وہاں ہم 2 نفل عطا کرتے ہیں، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ دونوں مل کے میرے گھر کو طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک کر دو، یعنی سارے بت وغیرہ شرک وغیرہ سب اس سے نکال کے میرے گھر کو پاک کر دو۔ یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے، اپنے گھر کے اللہ تعالیٰ اعزاز دے رہے ہیں حضرت ابراہیم کو، یہ ہے امامت۔ اصل امامت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے لیے ان کو چن لیا کہ تم نے یہ اٹھانی ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم نے وہاں بھی یہ دعا کی، یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دینا، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس کے رہنے والوں کو رزق دینا پھلوں میں سے۔ اور یہ دعا سورۃ الاف میں پوری ہوگی نا قریش میں، کہ اطعمہ من جوع آمن من خوف، انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور خوف میں امن دلایا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا کا ہی نتیجہ ہے۔ من آمن منہم، جو کوئی ایمان لائے ان میں سے، باللہ اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر۔ حضرت ابراہیم تھے نا، اپنی استطاعت کے مطابق دعا مانگے نا، کہ جو ایمان لائے گا اللہ اور یوم آخر کا، اس کو اللہ تعالیٰ رزق دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے مطابق کیا کہا، قال ومن کفر، جو کفر کر گیا، فامتعہ قلیلا، میں اسے بھی تھوڑا فائدہ دوں گا، کیونکہ میں رب العالمین ہوں۔ تمہیں تو اصلاح کے لیے بھیجا گیا نا، جو ایمان لائے ان کی طرف ہو، تم بھیجا سب کی طرف گیا ہے، لیکن جو ایمان لے آپ کے ساتھ وہ آپ کے ساتھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کفر بھی کرے گا نا، میں نے اسے بھی فائدہ دینا ہے، تھوڑا، قلیلا، تھوڑا، یعنی دنیاوی فائدہ۔ قلیلا کا مطلب کم نہیں ہے، یعنی دنیا چونکہ یہاں کی مدت کم ہے، اس لیے کہا کہ تھوڑا فائدہ، یعنی دنیا میں انہیں بہت نواز دوں گا، جو کچھ کریں گے ان کا فائدہ انہیں دنیا میں ملتا ہی۔ اسی لیے کافر کے لیے جنت ہے دنیا، کہ وہ کرتا دنیا کے لیے ہے نا، اس لیے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں سارا کچھ دیتے ہیں۔ مسلمان دیکھ کے کہتے ہیں آئے دیکھنا ہم سے تو وہ اچھے ہیں، استغفر اللہ، انہیں اللہ تعالیٰ اتنی نعمتیں دے رہا ہے۔ یہ نہیں پتہ یہ یہاں کے لیے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، جس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے وہ سارے فائدے ان کے یہیں پہ رہ جائیں گے۔ ثم استرہ الی عذاب النار، اب دیکھیں انجام کیا ہوگا، کہ آگ کے عذاب تو انہیں گھسیٹ کے لے کے جاؤں گا۔ یہاں نعمتوں میں وہ دت ہیں، مگن ہیں، نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا، ہمیں اللہ نے دیا، اور لوگوں کو، دوسروں کو کہتے ہیں بیوقوف ہو، دیکھو ہم ایمان نہیں لائے، اللہ کو نہیں بھی مانتے، اللہ نے اتنا نوازا ہوا ہے، تم نمازیں پڑھ کے کیا کر رہے ہو،
نماز قرآن پڑھ تمہیں اللہ نے کیا دیا ہے. تو یہ جب اپنے اندر اس کے اطمینان ہوگا نا کہ مجھے اللہ نے آخرت دینی ہے تو پھر وہ ان کی باتوں کی پرواہ نہیں کرے گا. وبئس المصیر، اور بری ہے لوٹنے کی جگہ. اصل میں لوٹنے کی جگہ اچھی ہونی چاہیے جہاں ہم نے لوٹ کے جانا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جنت فردوس میں لے کے جائے گا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسماعیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے حضرت اسماعیل دونوں مل کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. ربنا تقبل منا، اے رب ہمارے قبول کر ہم سے. اب یہاں سے ہم ایک سبق ملا کہ نیکی کر کے بھی اللہ سے قبولیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نیکی کو قبول کر لینا. اگر نیکی کرنے کے بعد میرے اندر غرور آ گیا نا کہ اللہ قبول کر لے گا تو پھر نہیں. عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لینا ہم سے. وَإِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے. یعنی تو ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول کر لینا، یعنی کہ کوتاہی رہ گئی تو معاف کر کے اسے قبول کر لینا. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے رب ہمارے ہم دونوں کا اپنا فرما بردار بنا لے. مسلمین ہے اور یہ ایک لفظ ہے مسلمین. مسلمین تثنیہ کے لیے ہے. ابراہیم اسماعیل تھے نا، اس لیے اپنے دو کے لیے کہا کہ ہم دونوں کا اپنا فرما بردار بنا لے. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت بھی فرما بردار بنا دے. یعنی اپنے دو کے لیے الگ مانگ کے پھر امت کے لیے الگ مانگی ہے. وارنا مناسکنا، ہمیں ہمارے حج کے طریقے سکھا دے. وتوب علینا، ہماری توبہ قبول کر. انک انت التواب الرحیم، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اے رب بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے جو ان پر تیرے احکام کی تلاوت کرے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. ویزکیہم، انہیں پاک اور صاف کر دے. انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے. چونکہ آپ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے تو آپ نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو انہی سے پھر اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. آپ کی دعا اللہ نے قبول کر لی اس صورت میں. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کون ہے جو منہ موڑتا ہے حضرت ابراہیم کے مذہب سے؟ الا من صفی نفسہ، مگر وہ جس نے اپنے آپ کو بیوقوف رکھا. یعنی دعویٰ یہ ہے کہ ان کے مذہب پہ ہیں لیکن ان کے مذہب کو اختیار نہیں کرتے. رغبہ، میں نے کہا تھا ہوتا ہے رغبہ کا مطلب رغبت رکھنا. جب رغبہ ان آ جائے تو رغبت ہٹ جانا. رغبہ ان آ گیا نا، جو رغبت ہٹا دیتا ہے ان ملت ابراہیم کے مذہب سے، سوائے اس کے جو اپنے آپ کو بیوقوف رکھتا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے تو اس کو دنیا میں چن لیا. کیا چنا؟ انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا دیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ نیکوں میں سے ہوگا. اس قال رب اسلم، جب کہا اس کے رب نے تو فرما بردار ہو جا یا جھک جا یا اسلام لیا. کالا کہا اسلمت لرب العالمین، میں جھک گیا رب جہان والوں کے لیے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ و یعقوب، وصیت کی اسی کے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ تم مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو. ام کنتم شہداء، کیا تم موجود تھے؟ اس حضرہ یعقوب الموت، جب آئی یعقوب علیہ السلام کو موت. اس قال لبنیہ، جب انہوں نے کہا اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، تو ان سب نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے باعداد کے معبود ابراہیم اسماعیل اسحاق کے، الہ واحدہ، ایک ہی معبود کی. ونحن مسلمون، اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. یعنی یہ اصل میں اہل کتاب کو سبق سکھانے کے لیے کہ تم کہتے ہم اس کے مذہب پر ہیں، تو وہ تو اپنے بیٹے کو یہ وصیت کرتے آئے ہیں کہ تم کس کی کرو گے. سب نے کہا تھا اللہ کی عبادت کریں گے. تو تم تو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو معبود بنا رہے ہو، تو تم اس کے مذہب پر نہیں ہو. یعنی تل کا امت ان کا دخلت، وہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمایا. ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمایا. ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم ان کے بارے میں سوال نہیں کیے جاؤ گے جو وہ کرتے تھے. یعنی تمہیں ان کی کیا فکر ہے کہ تم اس کے مذہب پر ہو؟ یہ تم اپنی فکر کرو کہ تم کس مذہب پر ہو. وہ تو ایک امت ہے جو گزر چکی، وہ اپنے مال کا حساب خود دے گی. تم نے اپنے مال کا حساب خود دینا ہے. تم ان کی فکر نہ کرو کہ ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تم ہدایت پاؤ گے. تمہیں کیا یہ پڑھی ہے کہنے کی؟ تم اپنی فکر کرو کہ دین ابراہیمی پر قائم رہو. وقالوا، وہ کہتے ہیں، کونوا ھوداً و نصارا، تم ہو جاؤ یہودی یا عیسائی تو تم ہدایت پاؤ گے. کل کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہہ دو بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مذہب جو کہ توحید پرست ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اصل میں جو انبیاء کے بارے میں ہے کہ تمام انبیاء الاتی آپس میں بھائی ہیں. اخیافی نہیں ہیں، وہ الاتی بھائی ہیں. ان کی مائیں مختلف ہیں.
ان کی مائیں مختلف ہیں، باپ ان کا ایک ہے، یعنی نبی نسل در نسل نبی چلے آ رہے ہیں، تو یہ الاتی آپس میں بھائی ہیں۔ کہا نہیں کہ جب ان کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، ان کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، تو یہ آپس میں الاتی بھائی ہیں، شریعتیں ان کی مختلف ہیں، دین ایک ہے، بنیاد ایک ہی عقیدے کے، لیکن شریعتیں مختلف اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہا الاتی بھائی ہیں کہ شریعتیں ہماری مختلف ہے۔ جیسے مائیں مختلف ہیں نا، الاتی بہن بھائی کی مائیں مختلف ہوتی ہیں، اس طرح ہم الاتی بھائی ہیں، ہماری شریعتیں مختلف ہیں، لیکن باپ ایک ہے، یعنی دین ایک ہی ہے ہمارا۔ وَمَن نہیں کہاں چلا گیا؟ قولو کہہ دو آمنا باللہ، میں مان ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وما انزل علینا، جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل اسحاق یعقوب، اور جو اتارا گیا ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب الاسباط ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم، دوسرے نبی علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ شروع میں بھی آگا تھا یومنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک، یعنی جو آپ پر اور آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کی کتابوں پر ایمان لائیں گے تو ظاہر ان پر بھی ایمان لائیں گے، تو سب نبیوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، فرق نہیں کرتے۔ فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں بمثل ما انتم، اس جیسا جو تم ایمان لائے ہو، بھی اس کے ساتھ، فقد اہتدوا، تو انہوں نے ہدایت پائی۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، بے شک وہ مخالفت میں، ضد میں اڑے ہوئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فَسَيَكْفِي، پس ان قریب کافی ہو جائے گا، کا آپ کو، ہم ان سے، اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ ان سے کافی ہے۔ آپ ان کی باتوں کی پرواہ کر کے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ وَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، رنگ اللہ کا، رنگ اللہ کا کیا ہے؟ توحید ہے نا، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، وَمَن أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کس کا اچھا رنگ ہے؟ یعنی توحید پہ جو قائم ہے وہی کامیاب ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے فی اللہ، اللہ کے بارے میں؟ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تو ہمارا اور تمہارا رب بھی ہے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر تم نے جھوٹے معبود بنا لیے ہیں کہ ہمارا یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، تم اللہ کے بارے میں جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ وہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے عمل، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے لیے تمہارے عمل، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے لیے مخلص ہیں۔ یہاں تو صرف اتنا کہہ دینا، ہمارے لیے ہمارے، تمہارے لیے تمہارے عمل۔ ایک جگہ آتا ہے ہمارے لیے ہمارے، تمہارے لیے تمہارے عمل، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے، یعنی ہم ان کے پیچھے لگ کے اپنے اعمال خراب نہیں کرنا چاہتے۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق یعقوب، بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب، والاسباط، اور ان کی اولاد، کانوا ھودن و نصارا، وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ قل، ان سے پوچھو، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ یعنی جب اللہ نے کہہ دیا وہ توحید پرست مسلمان تھے، تو تم یہ جو بات کہتے ہو وہ یہودی یا عیسائی تھے، نعوذ باللہ، تو بتاؤ کس کو زیادہ علم ہے، تمہیں کہ اللہ تعالیٰ کو؟ ومن اظلم ممن کتم شہادت عندہ من اللہ، کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے گواہی چھپائی اپنے پاس اللہ سے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون، وہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے۔ تمہیں یہ کہنا کہ وہ یہودی عیسائی تھے، تمہیں ان کی کیا فکر ہے؟ وہ جو تھے اپنا مال کر کے چلے گئے، تم ان کی فکر نہ کرو یہودی تھے یا عیسائی تھے، تم اپنی فکر کرو کہ تم کہاں ہو۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے لیے ہوگا جو تم نے کیا ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نہیں تم سے پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، ان قریب کہیں گے بیوقوف لوگوں میں سے، مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس کے قبلے سے، كَانُوا عَلَيْهَا، وہ جس پر تھے۔ پیچھے جو اللہ نے کہہ دیا تھا نا کہ اب اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، تو وہاں ایک اشارہ تھا کہ اب امامت تبدیل ہونے لگی ہے، تو اب یہاں آ کے پھر اشارہ آ گیا کہ اب جب قبلہ تبدیل ہونے لگا تو اس کا مطلب ہے ان سے امامت چھین لی جائے گی۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا کہ بیوقوف لوگ، اللہ یعنی پہلے مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے کہ یہ ایسی باتیں ہوں گی، کہیں تم ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو جانا۔ تو کیا کہیں گے وہ؟ عنقریب کہیں گے لوگ کہ کس چیز نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے، کانوا علیہ، جس پر وہ تھے۔ قل للہ المشرق والمغرب، کیا تو مشرق و مغرب تو اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے طرف سیدھے راستے کی۔ یعنی بات وہی ہے کہ ان کا ذہن مشرق و مغرب میں اٹکا ہوا تھا، ان کا قبلہ اللہ کی طرف رخ کرنا نہیں تھا، وہ مشرق و مغرب کا قبلہ مانتے تھے۔ تو اس لیے وہ کہیں گے کہ اچھے بھلے مسلمان یہاں نماز پڑھتے بیت المقدس میں، اب انہیں کیا ہو گیا، کس چیز نے انہیں مجبور کیا کہ قبلہ انہیں تبدیل کر لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، ہدایت دیتا ہے جسے چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف۔
वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास, इस तरह हमने तुम्हें दरमियानी उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह बन जाओ। यानी उम्मत महमदी को जो हुक्म दिया गया वो फ़ौरन उस पर अमल करने वाली बन जाए जो नबी वसल्लम पर ईमान ला चुके हैं। इसलिए वो उम्मत वस्त हैं, दरमियानी उम्मत है कि जो अल्लाह ताला कहता है उसको मान लेते हैं, अपनी पहले दीन पे अड़े नहीं रहते। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, हो जाए तुम पर रसूल गवाह। यानी यहाँ भी वो मुराद आगे कि ये उम्मत ने गवाही देनी है सब उम्मतों पर भी, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब पर गवाह बनकर आना है। वमा जअलना क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा, नहीं हमने बनाया उस किबले को जिस पर आप थे, इल्ला लिनअलमा, मगर ये कि ताकि हम जान लें, मन यत्तबि रसूला, कौन पैरवी करता है रसूल की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़बैहि, और कौन फिर जाता है अपनी एड़ियों पर। यानी ये देखने के लिए कि वो भी अल्लाह का हुक्म था जब तक बैतुल मक़दस से मुँह करके नमाज़ पढ़ते नहीं। अब अगर बैतुल्लाह की तरफ कह दिया तो ये भी अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि कौन अपने अबाइदात के दीन पे अड़ा हुआ है, यानी जैसे मशरिक़ मगरिब वाली बात आ गई ना, और कौन है जो रसूल की पैरवी कर रहा है। अगर मशरिक़ मगरिब की तरफ भी यानी बैतुल मक़दस में भी या किबला रहा तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की वजह से रहा है, चूँकि अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया हुआ था। और जब किबला तब्दील हो गया तो जो रसूल की पैरवी करने वाला था, अल्लाह ताला ये जानना चाहते हैं कि कौन रसूल की बात मानता है, कौन अपने अबाइदात के दीन पे अड़ा रहता है। वैन कानत कबीरा, तो अगरचे बात तो बहुत बड़ी थी, इल्ला लल्लज़ीना हदल्लाह, लेकिन उन लोगों पर नहीं जिनको अल्लाह ने हिदायत दे दी है। यानी एकदम से चीज़ बदल दिया, आप अच्छा वाला नमाज इधर मुँह करके पढ़ो का इधर कर लो, तो वो एक बहुत बड़ी बात लगती है ना कि अच्छी आदत पड़ी है इधर मुँह करके हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, यहाँ पर एकदम से किबला तब्दील हो गया। ये क्या वजह हुई? ये किन के दिल में आया? जिनके अंदर ईमान पुख्ता नहीं है, जिनको अल्लाह ने हिदायत दी, उन्होंने सोचे समझे बगैर कि अल्लाह ने कहा है तो उन्होंने रुख को बदल लिया। नमाज के दौरान नबी पाक ने रुख बदल लिया था। वमा कान लियज़िया ईमानकुम, अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान ज़ाया करने वाला नहीं। इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम, अल्लाह ताला शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। अब क्या कहना शुरू किया बेवकूफ़ों ने कि या तो इनकी पहले नमाज़ें ज़ाया हो गई हैं या अब जो पढ़ेंगे वो ज़ाया हो जाएंगी। यानी पहली जो नमाज़ें पढ़ी हैं बैतुल मक़दस की तरफ और अब ये इधर पढ़ रहे हैं, तो कोई ना कोई तो ऐसी नमाज है जो ज़ाया हो जाएगी। तो कहा अल्लाह ताला तुम्हारे ईमान को ज़ाया नहीं करता। यानी तुमने अपने ईमान की बिना पे रुख बदला ना, तो अल्लाह ताला पहली नमाज़ें भी तुम्हारी कबूल है, क्योंकि अल्लाह ताला शफ़क़त करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह ने तो अपने देखना था कि मेरे हुक्म के लिए खालिस कौन है, इसलिए अल्लाह ने कुछ अर्सा वहाँ रहने दिया किबला, बाद में अल्लाह ने तब्दील कर दिया। कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस्समा, वजह यहाँ बता दी कि आपका चेहरा हम बार बार आसमान के उठते हुए देखते थे। फला नुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, हम ज़रूर फेर देंगे आपको उस किबले की जिसको आप पसंद करते हैं। क्योंकि जब वो कहते थे ना हज़रत इब्राहीम के हम ज़्यादा करीब हैं, यहूदी ईसाई कहते थे, तो अल्लाह ताला ने कहा था कि ये नबी और जो इनकी पैरवी करने वाला है वो हज़रत इब्राहीम के ज़्यादा करीब है। अब इसी बिना पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल की ख्वाहिश होती थी कि जिसके हज़रत इब्राहीम ने बुनियादें उठाई अल्लाह ताला उसको किबला बना दे। उसका आपके अंदर एक ख्वाहिश थी कि वो किबला बन जाए जिसकी बुनियादें हज़रत इब्राहीम ने उठाई हैं, क्योंकि उन्हीं की औलाद में से हज़रत इस्माइल आए, इस्माइल की औलाद में से आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आई। तो इस लिहाज से फला नवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ा, हम ज़रूर फेर देंगे आपको उस किबले की तरफ जिसको आप पसंद करते हैं। फवल्ली वजहका शतर मस्जिदिल हराम, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। वह इसमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी तुम हो, फवल्लु वजुहकुम शतरा, तो अपने चेहरे उसी की तरफ फेर लो। व इन्नल लज़ीना उतुल किताब ला यालमून अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, अहले किताब जानते हैं कि ये आपके रब की तरफ से हक़ है। वमल्ला बिगाफिल मा तामलून, अल्लाह ताला बेखबर नहीं उससे जो वो करते हैं। यानी वो जानते हैं कि हक़ है, जो मुसलमान ने रुख किया वो सही है कि अल्लाह का हुक्म माना है, लेकिन फिर भी उनके दिलों में शुबा डालते हैं कि तुम्हारी नमाज़ें पहली ज़ाया हो गई। वला इन आतैतल्लज़ीना उतुल किताबा बिकुल्लि आयतिन, अगर आप पहले किताब के पास हर निशानी भी लेकर आ जाना, माँ तभी किबलता को तेरे किबले की पैरवी नहीं करेंगे, क्योंकि उनका राज खुल जाता है ना, मशरिक़ मगरिब रहता ही नहीं उनके लिए। वमा अंता बिताबिन किबलतहुम, ना आप उनके किबले की पैरवी करने वाले हैं। वमा बाज़ बिताबिन किबलता बाज़, ना उनका बाज़ के किबले की पैरवी करने वाला है। वला तबात अहवाहुम, अगर आपने उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, मिन बाद मा जाका, इसके बाद जो आपके पास मिनल इल्म आ चुका, इन्नका इज़ल लमिन ज़ालिम, बेशक आप उसको ज़ालिमों में से होंगे। ये भी आपको याद होगी बात, एक तो पहले अल्लाह के बारे में उन्होंने आके आपको ऑफ़र की थी अस्तग़फ़िरुल्लाह कि एक साल आप हमारे मबूदों की कर लें, एक साल हम अल्लाह की इबादत कर लेंगे। उसका जवाब सूरत काफ़िरून में आ गया, ला अबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुद। आखिर में लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि जाओ दो कट, तुम्हारा रास्ता वो हमारा रास्ता, ये हमारा दीन तुम्हारा दीन, फ़र्क है। अब यहाँ वो आए थे कि अगर एक साल आप बैतुल मक़दस से मुँह करके नमाज़ पढ़ लें, एक साल हम किबले की तरफ पढ़ लेंगे, हन्ना काबा की तरफ। तो कहा कि ये समझौता आपने नहीं करना,
اگر علم آنے کے بعد آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے نا، اور وہ چاہتے تھے دین پھیل جائے، اور یہ ایک کانٹریکٹ تھا، آپس میں سمجھوتا تھا کہ آپ ہمارے قبلے کی کریں، ہم آپ کے قبلے کی کر لیں گے. تو عین ممکن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں چلو جی ٹھیک ہے، کیونکہ لالچ تو یہی تھی نا کہ ادھر آ جائیں. تو ان کا خیال تھا ایک سال ان کی کر لیں، جب دوبارہ یہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کریں گے تو پھر انہیں ہم ادھر ہی قائل کر لیں گے کہ یہیں نماز پڑھنی. لیکن اللہ نے کہہ دیا اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس کے بعد جب آپ کا علم آ گیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اللہ زین آتینہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک گروہ ان میں سے حق کو جانتے ہوئے اس پر پردہ ڈالتے ہیں، اس کو چھپاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں کیوں کیا کیسے کہے بغیر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. الحمدللہ چلیں پہلا پارہ ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ ان 3 دنوں میں سورہ بقرہ ہماری مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، جمعہ ہفتہ اتوار انشاءاللہ. تو پھر ہم نا ذرا تھوڑا سا آرام سے بھی چل لیں گے. مجھے ابھی عادت آج سے، حالانکہ میں 15 منٹ ہی زیادہ بولی ہوں نا، لیکن آج دماغ تھک گیا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انس واشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. ہم سب کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں حسین کر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرت.